اچھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، پہلے بھی سلجھایا گیا تھا، اور کوئی ایسے بڑے مذاکرات نہیں ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ سائن ہوئے ہیں، میں نے خود وہ کاغذ دیکھے ہیں، 3 صفحے ہیں، اس میں شاید 20 لوگوں کے سائنز ہیں۔ تو آپ نے یا اس وقت غلط کیا اور کہہ دیں ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے غلط کر دیا، اس میں یہ درستگی ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ بتا دینا، بات تو کریں نا۔ ہر چیز معاملے بات چیت سے حل ہوتی ہے، گولی سے حل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو پھر یہ جو اس وقت اتحادیوں کی لڑائی نظر آ رہی ہے، اس کو میں کہوں کہ یہ شادی اب زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ مطلب تو یہی ہوگا، کیونکہ اب پبلکلی سب کچھ ہو رہا ہے، جیسا آپ نے پہلے کہا کہ اکیلے میں بیٹھ کے باتیں سن نہیں، یہ شادی چلتی رہے گی، دونوں کا مفاد اسی میں ہے، یہ معاملہ چلتا رہے۔ صحیح۔ ورنہ یہ حکومتیں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں۔ صحیح۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک کرٹیسزم کیا، انہوں نے کہا کہ لڑائی کرنے کے لیے خواجہ آصف کو رکھا ہوا ہے اور صلح کرنے کے لیے اسحاق ڈار کو۔ یہ تنقید اب حکومت میں ہونا شروع ہو گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جانے والی ہے، کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں، یا بس ایسے ہی چلتا رہے گا؟ حکومت نہ اپنی مرضی سے آئی ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گی۔ حکومتیں پاکستان میں جیسے آتی ہے ویسے ہی جاتی ہیں، ویسے جاتی ہیں، یہ بھی آپ نے جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے جاتی ہے۔ خواجہ صاحب کے کچھ بیانات کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ بہت کھل کے باتیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اچکزئی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ کل تک جب پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ تھے تب تو عجیب و غریب نہیں تھے، آج ان کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عجیب بھی لگ رہے ہیں تو غریب بھی لگ رہے ہیں؟ یہ سیاسی طنز ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں، اب ایک دوسرے پہ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں، کوئی اس میں زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں میں۔ ہاؤ ڈو یو سی کہ اب جو یہ حکومت ہے، موجودہ حکومت، اس کی کچھ مالی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، جس میں اگر میں آپ کو ڈیجٹ بتاؤں تو 32,000 ارب، پونے 32,000 روپے ارب کے جو اخراجات ہیں وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر دیے گئے ہیں۔ حکومت کیا کر رہی ہے بیسیکلی؟ کوئی ایسے بلز کبھی پاس کر دیے جاتے ہیں نیشنل اسمبلی سے جو سینٹ میں جا کے شور مچتا ہے، بے ضابطگیاں آ جاتی ہیں، کتنا ٹائم یہ حکومت چلے گی اور اسٹیبلشمنٹ کب تک ان کا بوجھ اٹھائے گی؟ بوجھ اٹھانا اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، بوجھ تو اس ملک کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ حکومت جب ناکام ہوتی ہے اثر عوام پہ پڑتا ہے۔ اب نہ یہاں قانون کی کسی کو پرواہ ہے، نہ جمہوری پریکٹسز کی پرواہ ہے، نہ سیاسی قدروں کی پرواہ ہے، نہ پارلیمانی قدروں کی پرواہ ہے، نہ آئین کی پرواہ ہے۔ تو پھر ملک ایسے ہی چلے گا جیسے اب چل رہا ہے۔ یہ آج پاکستان میں جو حالات ہیں یہ بدترین مارشاء اللہ میں بھی نہیں ہوتے، وہاں بھی کچھ ضابطہ ہوتا ہے، یہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ آپ جو سڑک مرضی بند کر لیں، جس سڑک پہ مرضی بیٹھ جائیں، آپ جہاز خرید لیں، آپ گاڑیاں خرید لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جہاز آ کے جا کے گلے تو پڑے گا، جب فائلیں بنیں گی فائلوں میں تو کوئی لکھا جائے یہاں گا۔ کس کے خلاف فائلیں بنی ہیں؟ یہ تو باتیں ہیں نا کہ لیکن ہوگا۔ سیزن 2 تو سر سب کا آتا ہے، زرداری صاحب بھی جیل میں رہے، عمران خان صاحب بھی رہے، اب الگ بات ہے کہ وہ جو ہمارے ہیں نواز شریف صاحب، وہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تو جیل تو سب گئے ہیں ایک دفعہ۔ اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، نقصان ہوا۔ نقصان ہوا نا۔ لیکن آپ نے جب آپ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ قانون ہے، نہ حکومت کے ضابطے کی پرواہ کرتے ہیں، جو مرضی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بن گئے۔ یہاں جو الیکٹ ہوتا ہے، جو وزیر اعظم بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ قانون ہے، جو میں منہ سے نکالوں گا وہ حکم ہے۔ جمہوریت اس طرح نہیں ہوتی۔ اچھا سر، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اپوزیشن کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، میثاق جمہوریت سائن کریں۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ میثاق جمہوریت کو لے کے چلیں۔ ان یور اوپینین، کیا یہ جو ملک ہے اس میں میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے یا اس میں جمہوریت کی ضرورت ہے؟ لیکن بیٹھے ہوئے ہیں نا، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے، پارلیمان آپ کی جگہ ہے، وہاں پر بات چیت ہوتی ہے۔ بات چیت ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتی، ملک کے مفاد کے لیے ہوتی ہے، عوام کے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک ضابطہ موجود ہے، آپ کے پاس ایک میثاق موجود ہے، اسے آئین کہتے ہیں۔ جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ جا کے اس کی پرواہ کریں گے۔ صحیح۔ ہم میثاق جمہوریت کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، کیا ہوا؟ میثاق جمہوریت ہو رہی تھی، ساتھ ہی این آر او بھی ہو رہا تھا۔ جب حکومت بنی 2008 میں 3 مہینے میں ختم ہو گئی۔ وہ میثاق جمہوریت کی حکومت تھی نا، ساری جماعتیں، 2 بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھی، 3 مہینے نہیں چلی۔ اس کے بعد انہوں نے داؤ مارا پیپلز پارٹی نے اور پنجاب حکومت ختم کر دی۔ نون لیگ نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس کی خلاف ورزی پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ جی، خلاف ورزی سر، آپ کے پاس آئین ہے، ملک آئین کے مطابق چلائیں، اسی سے معیشت چلے گی، اسی سے سیاست چلے گی۔
آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف مساق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہائبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں کیسے چلیں گی؟ کیسے ٹرائنگل بن گیا ہے؟ جو چیز آئین سے متصادم ہے، آئین سے باہر ہے، وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ پیمانہ ہے۔ قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا کوئی قومی حکومت بن سکتی ہے؟ کوئی یہ قومی حکومت ہی ہے نا، یہ باہر سے تو نہیں آئے ہوئے، اسی قوم سے ہے۔ اسی قوم سے حکومت، قومی حکومت کیا بندر بانٹ کریں گے وزارتوں کی؟ تم 2 لے لو، میں 4 لے لیتا ہوں، 5 اس کو دے دیتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ یہاں دیکھیں، نہ صلاحیت ہے، نہ نیت ہے، نہ کوشش ہے، کس طرح ملک چلے گا؟ میں نے قومی حکومت کا اس لیے کہا کہ قومی حکومت میں اپوزیشن نہیں ہوتی، ساری جماعتوں کو ایک شیئر دیا جاتا ہے، تو اگر یہ کانسیپٹ آگے چل کے آتا ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہ کام کرے گا؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں، صرف اپوزیشن جمہوریت میں 2 فریق ہیں، ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے۔ ان کی وہ آپس میں ان کے کیا تعلق ہے؟ یہ پارلیمانی قدروں میں ہے، یہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ بات سنتے ہیں، اس پر سوچتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، آبجیکٹو ڈیبیٹ ہوتی ہے، بھئی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے بعد آپ فیصلے کرتے ہیں۔ یا آپ رات کے اندھیرے میں آئین بدل دیتے ہیں، آپ رات کے اندھیرے میں بغیر پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوئے آپ بجٹ پاس کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ پھر آپ کہتے ہیں میثاق جمہوریت کر لو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے کیا کریں گے؟ جو نظام ہے اس کی تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ عباسی صاحب، کیا نظام ہے کہ اپوزیشن کے اپنے اندر ڈویژن ہے، اتحادیوں کی بھی کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے چل سکیں گے؟ میں نے جیسے کہا ان کی شادی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، نظام کیسے چلے گا؟ ملک کیسے چلے گا؟ یہ شادی وہ ہے جس سے طلاق ممکن نہیں، اس کی ممکن نہیں، پھر ہوگا کیا؟ جڑے ہوئے آپس میں وہ تو پھر اپوزیشن بھی تو کوئی ہوگا کردار کیا؟ نہیں ملک کی حالت دیکھ لیں، یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مطلب ینگسٹرز کیا کریں گے؟ آپ پوچھیں باہر جا کے، ہر شخص مایوسی کا شکار ہے۔ آپ کیا کریں گے عباسی صاحب؟ ہمیں آپ سے بھی ایک امیدیں ہیں، توقع ہیں کہ آپ لوگ کچھ کریں۔ بھئی ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا، ہم تو پارلیمان میں نہیں، ہم بات کرتے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، یہی بات کرنے آئے ہیں۔ آپ نوجوانوں سے ملیں یہاں پر، ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، ملک کیسے چلے گا، چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، مجھے نوکری ملے گی نہیں ملے گی، میرا کاروبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ مسائل ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ نوجوانوں کو موبلائز بھی تو کرنا ہے نا سر، دے نیڈ یور وائس، دے نیڈ یور سپرویژن، دے نیڈ اے کال فرام یو۔ کس طرح سے ہوگا پھر سر وہ کال، ہم کیا کال دیں گے؟ وہ تو سوال ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں کہ میرا مستقبل کیا ہے، یہ میرا آپ بھی لوگوں نے سوال کیا کیا ملک کے ساتھ، یہ سوال ہے آج نوجوان کا۔ یہ بات نہ سننے کو کوئی تیار ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہے۔ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ جہاز خریدتے، میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ جس صوبے کے اندر 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یہاں حکومت نے کوئی بات کی ہے اس بجٹ میں کہ ہم کیا پیسے رکھ رہے ہیں بچوں کو واپس اسکول لانے کے لیے، یا ہم پیسے رکھ رہے ہیں غربت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، یا معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ بات ہی نہیں کرتے نوجوان کی۔ آپ جو کچھ حکومت آج کر رہی ہے، اس کے بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو بہتر مستقبل دے، جو نظر نہیں آ رہا، جو نظر نہیں آ رہا، سوچ ہی نظر نہیں آتی۔ تو پھر ناکام تو سیاست دان ہوا نا، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو۔ اگر پاکستان کی ساری ایک آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ تو پھر یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ آج ناکامی تو پھر اسی کی سیاست دان کی ہے۔ ناکامی ہی لیڈرشپ کی ہے۔ ٹھیک کیسے ہوگی عباسی صاحب؟ ٹھیک یہ اسی کا تو جواب چاہیے۔ ٹھیک آپ نے کرنا ہے، مجھ سے آپ جواب چاہتے ہیں، 3 فیئر الیکشن کرانے پڑیں گے۔ فیئر، یہ آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، 15 سال کی تکلیف ہے، ایک دن کی اینڈ نہیں یو ہے۔ بلیو کہ فیئر الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ پی ایم صاحب تو گلہ کرتے ہیں کہ جی اگر 24 کے الیکشن کی بات کرو گے تو پھر 18 کے الیکشن کے بھی ہوگی۔ سر اگر ماضی میں جائیں تو 18 میں چوری ہوئی تو 24 میں ضروری تھی چوری کرنی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ 3 فیئر الیکشن کرا دیں، بڑی تکلیف ہوگی، لوگ شاید غلط فیصلہ کر لیں، کسی جھوٹے نعرے میں آ جائیں، اس کے بعد وہ تکلیف جب برداشت کریں گے، اگلے دفعہ کو ووٹ نہیں دیں گے۔